الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیزان محترم، آج شوال کی دوسری تاریخ ہے، عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ عید الفطر اور شوال کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ شام اور مکہ مکرمہ دونوں کی سرزمین میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کو چھوڑ کر مکہ کی طرف کیوں ہجرت کی؟ حالانکہ شام کی جو سرزمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، باغات والی زمین ہے، بہترین قسم کی آب و ہوا ہے، یعنی دنیاوی جتنی نعمتیں ہیں، قدرتی نعمتیں ہیں، وہاں شام کے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ حالانکہ مکہ کی جو سرزمین ہے خود اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں، جہاں کوئی پھل نہیں اگتے، جہاں سرسبز و شاداب ہریالی والی چیزیں وہاں پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بنجر زمین ہے، بے آب و گیاہ، نہ وہاں پانی موجود ہے نہ وہاں سبزہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام کو چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ یہ حکم خداوندی تھا۔ اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی وجہ سے انبیاء اور صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بہترین زمین کو چھوڑ کر ایک ایسی زمین کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں دنیاوی آسائشیں موجود نہیں ہوتی، دنیاوی سہولیات وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی وہ عمدہ قسم کی چیزوں کو چھوڑ کر، عمدہ قسم کے شہر کو چھوڑ کر، عمدہ قسم کے گاؤں اور بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی سرزمین، ایک ایسے گاؤں، ایک ایسی بستی اور ایک ایسے شہر کا رخ اختیار کرتے ہیں جہاں دنیاوی آسائشیں، نعمتیں اور راحتیں تو موجود نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء اور صلحاء اس زمین کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جب ایک سرسبز و شاداب زمین کو، سہولت والی، نعمتوں والی، راحت والی زمین کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ایک بنجر زمین کی طرف جاتا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اگر ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور دوسری جگہ بھی اس کو سہولتیں مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، وہاں بھی تکلیف ہوتی ہیں، وہاں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر ایک بہترین علاقے کو چھوڑ کر، ایک سہولت والی زمین کو چھوڑ کر ایک ایسی زمین میں جانا جہاں تکلیف ہی تکلیف ہو، وہاں جانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے انسان، مسلمان جو ہے، انبیاء اور صلحاء اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ میں جو بات اب آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات کی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ
شام کی جو زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، وہ برکتوں والی زمین ہے، وہ نعمتوں والی زمین ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر گئے، کہاں لے کر گئے؟ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی تھی۔ تو یہ جو مسجد اقصی کا علاقہ ہے، یہ جو شام کا علاقہ ہے، یہ علاقہ ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ایک تو وہاں بہت زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے، انبیاء کی کثرت وہاں موجود تھی، انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں، انبیاء وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں پر مبعوث ہوئے۔ تو انبیاء کی برکات الگ، پھر اس پر مستضاد یہ کہ دنیاوی نعمتیں بھی اللہ نے وہاں بہت رکھی ہیں۔ اور جب کہ مکہ کی سرزمین کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی زمین کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا جہاں پر نہ پانی موجود، جہاں پر نہ سبزہ موجود، جہاں پر نہ کوئی انسان موجود، بس پتریلی زمین ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی ہریالی ہے۔ ایسی زمین کو چھوڑ کر جہاں نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ایسی زمین کی طرف ہجرت کرنا جہاں تکالیف ہی تکالیف ہیں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جب ایک آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے مشکلات اختیار کرتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے بہت بڑا عمل کیا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے قربانی دی ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں کو ٹکرایا ہے، میں نے اللہ کی وجہ سے دنیا کے اندر تکالیف کو برداشت کیا۔ انسان کو ایک فخر آتا ہے، غرور آتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر گئے ہیں، مکہ کی اس سرزمین کے اندر وہاں داخل ہوئے ہیں، پھر وہاں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اب اس مسجد کی تعمیر کرنی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی عمارت کھڑی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ اور جب وہ بنیادیں کھڑی کی تو پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ میں تو شام جیسی بہترین زمین کو چھوڑ کر آیا ہوں، اے اللہ میں نے تو مکہ کی تکلیف والی زندگی کو ترجیح دی ہے، میں وہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہاں کی تکالیف کو اختیار کر چکا ہوں، اے اللہ پھر تیرے گھر کو میں تعمیر کر رہا ہوں، اے اللہ بیت اللہ تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، تیرا گھر میں آباد کر رہا ہوں، اس کو میں بنا رہا ہوں، اس کی بنیادیں کھڑی کر رہا ہوں، یہ ساری تکلیفیں اللہ تیری وجہ سے کر رہا ہوں۔ دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بہت بڑا عمل میں نے کیا ہے، اے اللہ میرا تو اس عمل کی وجہ سے بہت اونچا مقام ہونا چاہیے۔ یقیناً اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کے رتبے بلند کیے، آپ کا مقام بلند کیا، جب ہی تو اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اے اللہ میں نے تیرے گھر کی بنیادیں رکھی ہے، اے اللہ میں نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، اے اللہ میں نے تیری وجہ سے شام کی سرزمین کو چھوڑا ہے، اے اللہ میں نے تیری وجہ سے اس مکہ کی مشکلات والی سرزمین کو اور زندگی کو اختیار کیا۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار تو میرے اس عمل کو قبول فرما، اس کو شرف قبولیت اختیار فرما، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور اور مقبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس نیک عمل کو کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں کسی کو واسطہ بھی نہیں بنایا، کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، براہ راست اللہ سے دعا مانگی ربنا اے میرے پروردگار۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے؟
تو دیتا ہے، میری پرورش کون کرتا ہے؟ تو کرتا ہے، میری زندگی کی جو سانسیں چل رہی ہے یہ تیری وجہ سے چل رہی ہے، جو میں زندگی کے اندر چلتا ہوں یہ تیری وجہ سے چلتا ہوں، عمل کرتا ہوں تو تیری قدرت کی وجہ سے، تیری طاقتوں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ فرمایا ربنا اے میرے پروردگار تقبل منا، تو میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اور اگلے جملے میں فرمایا انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے۔ غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص کشمیر کے اندر بیٹھا ہو، میرے پاس موبائل فون نہ ہو، کوئی رابطہ، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، میں براہ راست اس کو یہاں سے پکاروں اور وہ کشمیر کے اندر بیٹھا ہو، میری پکار کو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ ایک آدمی امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں سے اس کو آواز دے رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ میری آواز کو سن نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے علی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے بزرگ ہو۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر، اولیاء کا مقام اپنی جگہ پر، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہاں سے بیٹھ کر اگر میں کسی کو پکاروں اور وہ دور جا کر بیٹھا ہو، وہ میری پکار کو نہیں سن سکتا۔ اگر میری پکار کو کوئی سامنے موجود ہو سن بھی لے تو میری زبان کے اندر اس کو سمجھے گا۔ اے اللہ انک انت السمیع العلیم، تو دور سے بھی سنتا ہے، تو قریب سے بھی سنتا ہے، تو ہر زبان کے اندر سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ پکارے سننے والا تو ہی ہے، العلیم دلوں کے بیدوں کو جاننے والا تو ہی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اے اللہ میرے دل کے اندر کیا کچھ موجود ہے تو اس سے باخبر ہے۔ انسان کے چہرے پہ جب تاثرات آتے ہیں اس سے کچھ انسان کو پتہ چلتا ہے غمی ہے، خوشی ہے، کچھ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جب تک بات دل کے اندر موجود ہوتی ہے کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر کیا موجود ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے اللہ کو میرے تصور کا بھی پتہ ہے، میرے خیالات کا بھی پتہ ہے، میری سوچ کا بھی پتہ ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا بھی پتہ ہے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا بھی پتہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں آنکھ جو خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ اصول بتا دیے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، ان کے اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، مسلمانوں نے روزے رکھے ہوں گے، مسلمانوں نے تراویح پڑھی ہوگی، مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہوگا، مسلمانوں نے قرآن سنا ہوگا، مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، مسلمانوں نے صدقہ کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، خیرات کیا ہوگا، افطار کرایا ہوگا، لوگوں کو غریبوں کی مدد کی ہوگی۔ جو عمل کیا ہے اس پہ ناز نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، بلکہ یہ دعا کرنی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا خدا میں نے جو عمل کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، اے اللہ تو ہی جاننے والا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی سنتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی، یعنی یہ بھی سنتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ بھی سنتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ میں کہوں کہ تو ہی سنتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سنتا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، یا خدایا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ دو ترجمے میں کر رہا ہوں، ایسا نہ کوئی تفسیر میں اٹھا کے دیکھ لے، یہاں ایک ترجمہ ہے۔ آپ علماء سے پوچھ لے جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے نعبد اور نستعین یہ مضارع کے صیغے ہیں، یہ اس میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے موجودہ زمانے کا، اس میں استقبال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، آنے والے زمانے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اے اللہ تیرے سامنے ہی سجدے کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی سجدے کرتے رہیں گے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے اللہ تیری بھی عبادت کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تیرے علاوہ
اوروں کی بھی کرتا ہوں، بھی نہیں بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے اللہ تیری بھی عبادت کرتا ہوں، تیری بھی نہیں بلکہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت والا سامنے کسی کے سامنے جائز ہے؟ علماء کہتے ہیں اگر ایک آدمی کسی دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کر لے اور وہ سجدہ عبادت والا ہو، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات میری نہیں، آپ تمام کسی بھی مسلک کے علماء سے پوچھ لیجئے، اگر کوئی شخص عبادت والا سجدہ کسی نبی کے سامنے کرے، ولی کے سامنے کرے، علی کے سامنے کرے، تقی کے سامنے کرے، کسی مسلمان کے سامنے، کافر کے سامنے، بت کے سامنے، کسی کے سامنے بھی عبادت والا سجدہ کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعظیمی سجدہ، کسی کی تعظیم کے لیے اس کا سجدہ کرنا۔ انسان عبادت والا سجدہ تو صرف کس کا کرتا ہے؟ اللہ کا کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو شاید ملے جو تعظیم والا سجدہ کرتے ہیں، تو کس کا کرتے ہیں؟ انسانوں کا بھی کرتے ہیں۔ میں حدیث کے اندر اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں چلا گیا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے مرزبان کے سامنے، یعنی جو ان کا بڑا ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، اس کے سامنے تعظیم والا سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آتے تھے تعظیم والا سجدہ کرتے تھے، عبادت والا سجدہ نہیں، تعظیم والا سجدہ۔ صحابی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ ایک دنیا کا معمولی سا سردار ہے، اور وہ بھی اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والاولیاء ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہے، انبیاء کے سردار ہے، ملائک کے سردار ہے، فرشتوں کے سردار ہے، تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام جنات سے، کل مخلوقات سے آپ کا مقام اعلیٰ اور بالا ہے۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ لوگ اپنے بڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں جب آئے ہم بھی آپ کے سامنے تعظیم والا سجدہ کریں۔ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے، اللہ کے رسول میں نے وہاں کے بڑے کو دیکھا ہے، لوگ اپنے بڑے کے سامنے تعظیم والا سجدہ کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ہم آپ کا سجدہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میری روح پرواز کر جائے، میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، میری وفات کے بعد میری قبر کے پاس سے اگر آپ کا گزر ہو جائے، بتاؤ میری قبر کا سجدہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول آپ کی وفات مبارک کے بعد، آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں آپ کی قبر کا سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول بتا چکے تھے کہ قبر کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد، میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ صحابی نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے عبادت والا سجدہ نہیں پوچھا تھا، عبادت والا سجدہ تو صرف کس کا ہوتا ہے؟ وہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول تعظیم والا سجدہ پوچھ رہے ہیں، صحابی بھی تعظیم والا سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری وفات کے بعد میری قبر کے اوپر میری تعظیم کا سجدہ نہیں کرو گے تو پھر میری زندگی کے اندر بھی میری تعظیم والا سجدہ نہیں کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کا سجدہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے تعظیم والا سجدہ کرے، اس لیے کہ عورت کے اوپر اس کے شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ تعظیم والا سجدہ کسی کا جائز، عبادت والا سجدہ تو ہے ہی ناجائز، عبادت والا سجدہ تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ نماز کے اندر جو سجدے کرتے ہیں، سجدے شکر کرتے ہیں، تلاوت والا سجدہ کرتے ہیں، ویسے سجدے کرتے ہیں، یہ کس کے آگے کرتے ہیں؟ اللہ کی، یہ سب عبادت والے۔ لیکن کبھی کبھار انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بڑا ہے، ولی ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے، میں اس کے آگے تعظیم والا سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا عبادت والا سجدہ بھی ناجائز، تعظیم والا سجدہ بھی ناجائز۔ ہماری شریعت کے اندر، اس شریعت کے اندر اللہ نے تعظیم والے سجدے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ میں پہلی شریعتوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی پہلی شریعت کی مثال مجھے پیش نہ کریں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ان کے عمل سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، انسان جتنے بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کرے، اپنے عمل پہ ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے عمل پہ ناز اور فخر کرنے کی اجازت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام شام جیسے بہترین علاقے کو چھوڑ کر مکہ کی ایک مشکل اور ایک گھٹن زندگی کو اختیار کر کے، ایک ایسی زمین کو اختیار کر کے جہاں مشکلات ہی مشکلات تھی، اس زمین کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ یہ بہت بڑا عمل تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ اتنا بڑا عمل کیا ہے، اب تو مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، اب تو اپنی رضا عطا فرما۔ انبیاء تو ویسے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، انبیاء سے تو اللہ ویسے ہی راضی ہوتا ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، وہ تو جنت کے مستحق ہوتے ہیں، بلکہ جنت ان کے انتظار کے اندر رہتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انسانوں کو بتا دیا، نیک عمل کر لو تو پھر اللہ سے اس کو قبول بھی کرانا ہے، اس عمل پہ فخر نہیں کرنا ہے، اس پہ ناز نہیں کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے خدایا، ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہے، جتنی نمازیں پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، عید کی نماز پڑھی ہے، عید کے دن لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے، لوگوں کو روزے افطار کرا ہے، جو عمل کیا ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی اور اللہ سے اپنے اعمال کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔